السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ احباب سب خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ اگر تو آپ آسان تجوید کے ساتھ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے، اور جو حضرات پہلے سے ہی کلاس لے رہے ہیں ناظرہ قرآن کی، تو ان سے گزارش ہے پچھلے اسباق کو اچھی طرح سے یاد کر لیا کریں، اور جو حضرات یا مستورات اپنے بچوں کو گھر میں قرآن پڑھا رہی ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ ان مخارج کی کلاس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیا کریں، سیکھ لیا کریں، اور اپنی ڈائری پر کاپی پر نوٹ کر لیا کریں تاکہ آپ کو بچوں کو پڑھانے میں آسانی ہو۔ 29 حروف تہجی جو ہم نے کلاس میں پڑھے تھے، اب ہم ان حروف کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ پچھلی کلاس میں میں نے 4 حروف پڑھا دیے تھے، اگر کسی کی وہ کلاس رہ گئی ہے تو پیچھے ویڈیو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم 6 حروف پڑھیں گے۔ 6 حروف کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آج کی کلاس میں پڑھیں گے۔ تو چلیں ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں لائک اور کومنٹس کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے 6 حروف ثا، ذال، وا، ٹھیک ہے، اور تا، دال، طا، 6 حروف پڑھیں گے۔ ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے 3 حروف ہم لیتے ہیں، ثا، ذال، وا، ٹھیک ہے۔ ان کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی زبان کی نوک اور یہ سامنے والے اوپر کے دانتوں کی نوک، یہ آپس میں ان کو ملانا ہے۔ کیسے ملانا ہے؟ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کی زبان کا جو نوک ہے وہ کون سی ہے، ٹھیک ہے، یہ زبان کی ہماری نوک ہے، زبان کا آگے والا حصہ۔ دانتوں کی نوک کون سی ہوتی ہے؟ آپ ایسے انگلی کو لیں، ٹھیک ہے، اپنے انگوٹھے کے ساتھ، یہ دیکھیں یہاں آپ کے نشان لگا ہے، تو یہ آپ کی دانتوں کی نوک ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دانت ہیں، ان کی نوک پر لگا کر ان 3 حروف کو ادا کرنا ہے۔ 2 حروف اس میں نرم باریک پڑھے جائیں گے اور ایک میں ہم نے سختی لے کر آنی ہے، موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو 2 حروف موٹے نرم سے ادا کرنے ہیں وہ ہے ثا، ذال، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ثا، ذال، وا، ثا، ذال، وا، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو بار بار پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کے یہ حروف ٹھیک ہو جائیں گے۔ 2 حروف ہم نے نرم پڑھنے، ایک میں سختی لانی ہے۔ ان 3 حروف میں فرق کیا ہے، کیسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اس کا الگ سے لیسن ہے، وہ میں لنک جو ہے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، آپ وہاں سے بھی اس کو سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ ان 3 حروف کو پڑھ لیں، ثا، ذال، وا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے 3 حروف تا، دال، طا۔ اب ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ وہی زبان کی نوک ہے، زبان کی نوک ہم انہی دانتوں کے اوپر تھوڑا سا جائیں تو ہمیں وہاں دانتوں کی جڑ ملتی ہے، جہاں نرم گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، جہاں دانت ختم ہو رہے ہوتے ہیں، دانتوں کے اوپر جو دانتوں کی جڑ ہے اس کے اوپر گوشت ہوتا ہے، وہاں پر ہم نے زبان کو لگانا ہے۔ زبان کی نوک دانتوں کی جڑوں میں لگانی ہے، سامنے کے 2 دانتوں، تو وہاں سے بآسانی یہ 3 حروف ادا ہوں گے۔ 2 نرم ہے اور ایک سخت، یعنی کہ 2 باریک اور ایک موٹا حروف ہے اس میں۔ تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے ساتھ آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تا، دال، طا، تا، دال، طا، ٹھیک ہے۔ آج کے یہ 6 حروف ہو گئے۔ پہلے ہم نے 4 حرف پڑھے تھے، ان حروف کا تعلق جو تھا ہونٹوں سے تھا۔ آج کے 6 حروف کا تعلق سامنے کے دانت اور زبان کی نوک سے ہے۔ آج کی کلاس میں ہم نے 6 حروف پڑھ لیے، یہ ہمارے 10 حروف ہو چکے ہیں۔ تو ایک بات یہاں وضاحت سے میں عرض کر دوں، جو قاری حضرات میری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کسی غلط طریقے سے پڑھا رہا ہوں، بلکہ یہ آسان اور اردو میں ہے ان حضرات کے لیے
جنہوں نے تجوید نہیں پڑھی ہوئی یا گھر میں بیٹھی مستورات ہیں، قرآن پڑھتی ہیں یا بچوں کو پڑھاتی ہیں، ان کے لیے یہ میں نے کوشش کی ہے کہ آسان سے آسان طریقے کے ساتھ اردو میں تجوید کا سبق شروع کیا جائے، تاکہ مستورات اپنی بچیوں کو گھر میں پڑھا سکیں، اپنا قرآن بھی ٹھیک کر سکیں۔ تو جو مدرسوں میں تجوید پڑھائی جاتی ہے وہ عربی میں ہوتی ہے، وہ سخت ہوتی ہے، 2 سال کا کورس ہوتا ہے تجوید کا، تو ہم لوگوں نے وہی پڑھا ہے۔ لیکن یہ میری کوشش ہے کہ مستورات جو گھروں میں ہیں ان کا قرآن اچھا ہو جائے، اپنے بچوں کو قرآن اچھا پڑھا لیں، تو اس سے مجھے بھی فائدہ ہوگا، انشاءاللہ وہ قرآن پڑھتے رہیں گے، ان کو فائدہ ہوگا، مجھے بھی انشاءاللہ اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ جو سبق آپ کو دیا کروں، مستورات سے عرض ہے اپنی کاپی یا ڈائری میں نوٹ کر لیا کریں، پھر اس کو بار بار پڑھنے کے بعد جب بچوں کو حروف تہجی پڑھائیں تو وہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو بچوں کو یہ مخرج نہ پڑھایا کریں کہ یہاں سے یہ حروف ادا ہو، صرف بچے کو یہ بتایا کریں کہ آپ اس کو موٹا کرنا ہے، اس کو نرم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بچے کو یہ نہ بتایا کریں آپ کہ اس حروف کو یہاں سے ادا کریں، یہاں زبان لگائیں، نہیں۔ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کو صرف اتنا بتا دیں آپ نے اس حرف کو موٹا کرنا ہے، اس کو پتلا کرنا ہے، اس کو نرم کرنا ہے، اس کو سختی سے ادا کرنا ہے، یہ اتنا بچوں کو بتا دیا کریں، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آج کی کلاس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا، تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔